ہر پل جگر ڈرامہ پتھر دل بن چکا ہے بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ۔ اس میں ہمیں دکھایا جائے گا حنین کے گھر جیسے ہی زارا کی والدہ جاتی ہے تو وہاں پہ جا کے وہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ کم سے کم آپ لوگ 20 لاکھ تو حق مہر میں لکھیں۔ اس پر اس کی والدہ جو ہوتی ہے حنین کی، وہ کہتی ہے کہ نہیں، ہم لوگ ایسا کہتے ہیں کہ 5 لاکھ جو ہے حق مہر لکھ دیتے ہیں اور 5 لاکھ کا جو ہے وہ زیور دے دیں گے۔ اس پر جو ہوتی ہے زارا کی والدہ وہ مان جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے۔ اس پر جو ہوتی ہے حنین کی والدہ وہ کہتی ہے کہ چلیں منہ میٹھا کریں اور جلدی سے جو ہے وہ شادی کی ڈیٹ فکس کرتے ہیں۔ اس پر زارا کی والدہ جو ہوتی ہے وہ ڈیٹ فکس کر دیتی ہے اور زارا جو ہوتی ہے وہ بار بار حنین کو میسج کر رہی ہوتی ہے کہ کیا بات ہے، مجھے بھی بتاؤ۔ اس پر جو ہوتا ہے حنین وہ کہتا ہے کہ ہماری شادی فکس ہو گئی۔ اس پر زارا جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور وہ اپنی والدہ کے ساتھ جو ہے وہ بہت زیادہ شاپنگ کرتی ہے۔ اس پر جو ہوتی ہے وہ جیسے ہی آتی ہیں تو وہ اپنی والدہ کو کہتی ہے کہ آپ جو ہے وہ مناہل کو کہیں کہ میرے سارے کپڑے پریس کر کے جو ہے وہ پیک کر دینا۔ اس پر جو ہوتی ہے زارا کی والدہ وہ مناہل کو کہنے لگتی ہے، دیکھیں زارا جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے اب دھیان سے لیکن حسد کے مارے کہیں میرے کپڑے جلا مت دینا۔ اس پر جو ہوتی ہے مناہل وہ کہتی ہے کہ میں تمہارے کپڑے کیوں جلاؤں گی اور مجھے کوئی شوق نہیں ہے، نہ ہی اب شادی کرنے کا اور نہ ہی کسی کی شادی میں جو ہے وہ شرکت کرنے کا، اور تمہیں اتنا ہی بڑا لگتا ہے تو میں تمہاری شادی میں آؤں گی بھی نہیں۔ اس پر جو ہوتی ہے اس کی والدہ وہ کہتی ہے کہ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے، اس کی وجہ سے میرا بیٹا مجھ سے دور چلا گیا، وہ مجھ سے بات بھی نہیں کر رہا۔ اس پر جو ہوتی ہے مناہل وہ کہتی ہے کہ میری وجہ سے بلکہ آپ لوگوں کی وجہ سے میری زندگی برباد ہوگی۔ اس پر مناہل جو ہوتی ہے وہ اپنے روم میں چلی جاتی ہے اور بہت اونچا چلاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ سب لوگ جو ہے مجھے ہی غلط کہتے ہیں، میری وجہ سے کیوں سب لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، کیا میرا درد کسی کو نظر نہیں آتا۔ اتنے میں زارا کی والدہ جو ہوتی ہے وہ پیچھے سے آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ گھر میں شادی کا ماحول ہے، تم نے منوسیت ڈالی ہوئی ہے رو رو کر، تمہاری وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ آپ کا بیٹا مجھے طلاق دے کے چلا گیا، میری زندگی برباد کر دی، جبکہ آپ لوگوں کو سب پتا تھا اور آپ جو ہے اب وہ مجھے کہہ رہی ہے کہ میری وجہ سے سب کچھ ہوا ہے۔ اس پر جو ہوتی ہے زارا کی والدہ مناہل کے منہ پہ تھپڑ لگا دیتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ اپنی زبان جو ہے وہ کم ہی چلاؤ تو اچھی بات ہے، زبان تمہاری اتنی چلتی ہے، کام تم سے ہوتا کوئی نہیں، اپنا منہ صحیح کرو، آ کے مجھے جو ہے وہ کھانا نکال کے دو۔ اس پر جو ہوتی ہے مناہل وہ خاموش ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف زارا جو ہوتی ہے وہ اپنی والدہ کے ساتھ شاپنگ کر کے آتی ہیں تو اس کی والدہ جو ہوتی ہے وہ اس کو کہتی ہے کہ میں نے جو ہے وہ تو تمہاری جو ہے وہ سانس کو یہ کہہ دیا تھا کہ 20 لاکھ کا دیں، ابھی ایک دکان جو ہے وہی نام کر دیں۔ اس پر زارا جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ یہ تو آپ نے بہت اچھا کیا۔ اس پر کہتی ہے کہ ہاں میں نے کہا تو تھا، لیکن وہ بہت چلاک عورت ہے، اس نے دکان نہیں نام کیا اور لیکن پھر مان گیا آخر صرف 5 لاکھ حق مہر میں اور 5 جو ہے وہ 5 لاکھ کے سونے کے زیورات میں۔ اس پر جو ہوتی ہے اس کی زارا وہ کہتی ہے کہ صرف 10 لاکھ، چلے کوئی بات نہیں، ویسے بھی حنین نے تو مجھے کہا تھا کہ اس کی ماں کے پاس بہت زیادہ زیورات ہیں اور میں ان کی اکلوتی بہو، اتنا تو میرا حق ہی بنتا ہے، لیکن کوئی بات نہیں، میں شادی کے بعد سارے لے لوں گی۔ دوسری طرف حنین جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ امی ہم نے لوگوں نے کہہ تو دیا 10 لاکھ، لیکن 10 لاکھ لائیں گے کہاں سے۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ تمہیں پتہ نہیں، میں ایک جولر کو جانتی ہوں، وہاں سے ہم لوگ جو ہے وہ چاندی کے زیورات بنوائیں گے اور سونے کے جو ہے اس پہ رنگ پھروا دیں گے، اور رہی بات 10 لاکھ حق مہر کی تو تم ایسے کرنا، کوئی نقلی چیک بک بنوا لینا، اس پہ چیک جو ہے وہ 5 لاکھ کا بڑھ کے دے دینا اور بعد میں دیکھی جائے گی جو ہوگا وہ دیکھ لیں گے۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر انہوں نے سونا جو ہے وہ ان کو پتہ چل گیا تو پھر۔ اس پر اس کی والدہ جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ تم نے مجھے پاگل سمجھا ہے، ہم سونا دیں گے ہی اینڈ ٹائم پہ شادی والے دن، اور تب لوگوں کو کیا پتہ چلے گا کہ اب ہم لوگ کہیں جائیں یا نہ جائیں۔ اگر وہ بازار سنیار کی جو ہے وہ شاپ پہ جائیں گے تو پھر ان لوگوں کو پتہ چلے گا کہ وہ سونا نہیں بلکہ چاندی ہے۔ اس پر جو ہوتا ہے حنین وہ کہتا ہے کہ واہ امی یہ تو آپ نے کمال ہی کر دیا۔ دوسری طرف حنین کی بہن جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ بھائی مجھے بھی شاپنگ کے لیے پیسے تھے۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں 50,000 روپے دوں گا، جو تم نے شاپنگ کرنی ہوئی کر لینا۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ سچ میں بھائی؟ اس پر وہ کہتا ہے کہ ہاں ضرور میں دوں گا۔ اس پر جو ہوتی ہے حنین کی والدہ وہ کہتی ہے کہ تم کہاں سے لاؤ گے۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ امی کہنے میں کیا حرج ہے۔ اس پر جو ہوتی ہے حنین کی بہن وہ بہت زیادہ وہ کہتی ہے کہ امی دیکھ لو میرے ساتھ بھی ڈرامے کرتا ہے۔ اس پر اس کی ماں اور اس کی بھائی جو ہوتا ہے وہ دونوں بہت ہی زیادہ ہنستے ہیں۔ دوسری طرف مناہل جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ بدیدہ ہوتی ہے۔ ولید کی والدہ جو ہے وہ کال آتی ہے کہ آمنہ کی شادی جو ہے وہ فکس ہوگی۔ اس پر جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ چلو یہ تو بہت ہی زیادہ مبارک اچھی بات ہوگی، تم لوگوں کو مبارک ہو۔ اتنے میں ہی ولید آ جاتا ہے۔ ولید جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ کس بات کی مبارکیں ہونی ہیں۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ آمنہ کی شادی جو ہے وہ فکس ہو گئی اور اسی مہینے اس کی شادی ہے۔ اس پر ولید جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ چلیں اسی خوشی کے موقع ہم لوگ جو ہے وہ باہر چلتے ہیں، پہلے ہم لوگ مووی دیکھیں گے اور اس کے بعد ڈنر پہ ہم لوگ باہر کریں گے۔ اس پر جو ہوتا ہے ولید کی والدہ وہ کہتی ہے کہ نہیں میں نہیں جاؤں گی۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ اچھا بابا کے ساتھ چلے جاتے تھے، میرے ساتھ نہیں جا سکتے۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ وہ تمہارے بابا تھے۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ جو اب آپ کو میرے ساتھ جانا پڑے گا۔ اس پر وہ اپنی مما کو جو ہے وہ ضد کر کے وہاں سے لے کے جایا جاتا ہے۔ دوسری طرف مناہل جو ہوتی ہے وہ تو بہت ہی زیادہ بدیدہ ہوتی ہے۔ اس پر جیسے ہی مائیوں کی رسم سٹارٹ ہوتی ہیں تو سب لوگ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، لیکن مناہل جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ اپسٹ ہوتے ہیں، اور جیسے ہی ولید آتا ہے تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے زین آ گیا اور وہ اس کو دیکھتے ہی رہتی ہے۔ جیسے ہی ولید جو ہوتا ہے اس کے پاس آتا ہے تو اس کو نظر آتا ہے کہ یہ تو زین نہیں بلکہ ولید ہے، اور وہ وہاں سے بہت زیادہ اپسٹ ہو کے چلی جاتی ہے۔ اس میں جو ہوتا ہے ولید وہ اپنی والدہ کو کہتے ہیں کہ آپ دیکھ لیجئے گا، زین نے کبھی بھی مناہل کو اپنے پاس نہیں بلانا، اس نے تو صرف ایک نام کی شادی کی ہے۔
اس پر جو ہوتی ہے ولید کی والدہ وہ کہتی ہیں کہ تم زیادہ پریشان مت ہو۔ دوسری طرف زارا جو ہوتی ہے وہ اپنی والدہ کو کہتی ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ منحل کا سارا سونا نکال کر بیچ دیتے ہیں، کیونکہ اب تو اس کو ڈیورس ہو گئی، اس نے وہ سارا سونا کیا کرنا ہے۔ اس میں اس کی والدہ جو ہوتی ہیں وہ ایسے ہی کرتی ہے اور رات کو اس کے روم میں جاتی ہے اور سارا سونا جو ہے وہ نکال کے اپنے روم میں رکھ لیتی ہے۔ صبح ہوتے ہی منحل جیسے ہی اپنے سارے زیورات دیکھتی ہے تو اس کو کہیں سے کوئی بھی زیور نہیں ملتا۔ اس پر وہ اپنی پھپھو کو کہتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ تم نے خود ہی کسی کو دے دیے ہوں گے، خود سیل کر دیے ہوں گے، اب تم ہم لوگوں پہ الزام لگا رہی ہوں، شادی کا دن ہے، ہم لوگ تمہارے زیور لے کر کیا کریں گے۔ اس پر وہ ان کی جو ہے وہ بات ہی نہیں سنتے۔ اگر آپ لوگوں کو ڈرامہ پتھر دل پسند ہے اور اس کے بارے میں نیو اپڈیٹ جاننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لائک کمنٹ اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔